अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफीउल्लाह। आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आप लोग एक दफ़ा लाजमी इस वीडियो को देखें। ये याजूज और मजूज के बारे में है। ये लिखा है कि याजूज मजूज कौन है, किस इलाके से निकलेंगे, किस कदर खतरनाक कौम है। आज इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। इस वीडियो पे आप लोग हमारे साथ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। इज़ा बलगा बैन सद्दैन, जबकि ये पहुंचे उन दोनों दीवारों के दरमियान, वजद मिन दूनहिमा कौमन, तो उन्होंने पाया उन दोनों के वरे ऐसे लोगों को, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ये लोग भी ऐसे थे गैर मुतमद्दिन, क्योंकि बात समझते नहीं थे, यानी ज़बान ऐसी होगी कि जो इनकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये कि किसी न किसी ज़रिए से उन्होंने अपना एक मतलब, अपनी एक अर्ज़दाश्त पेश की। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, याजूज और माजूज जो कौमें हैं ये ज़मीन में बहुत फसाद मचाने वाली हैं। फ़हल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम आपके लिए एक सालाना खराज मुकर्रर कर दें, अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, इसके एवज़ के आप हमारे और उनके दरमियान एक सद तामीर कर दें, एक दीवार हाइल कर दें कि वो हम पर हमला आवर ना हो सके, दरे को बंद कर दिया जाए। यूँ समझिए जिस उसूल पर कि आजकल डैम बनते हैं, डैम पहाड़ी सिलसिला यूँ आ रहा है, पहाड़ी सिलसिला यूँ आ रहा है, दरिया दरम्यान में से गुजर रहा है, आपने इस गुजरगाह पर एक दीवार खड़ी कर दी, तो ये गोया कि एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो गई, पानी यहाँ जमा हो रहा है। तो अगर पहाड़ी सिलसिले दो चल रहे हों, उनके दरमियान जो रास्ता है उसको अगर बंद कर दिया जाए, एक दीवार खड़ी कर दी जाए और उस दीवार के मजबूत दीवार हो, तो जाहिर बात है कि फिर उधर से कोई आकर हमला आवर नहीं हो सकता, उनके लिए एक हिफाजत का सामान हो जाता है। यहाँ ये समझ लीजिए कि याजूज माजूज से क्या मुराद है। हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम, जो तीन बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, साम, हाम, याफिस। सामी नस्ल के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया कि हज़रत इब्राहीम भी सामी नस्ल से थे, फिर कौम आद भी साम ही के नस्ल की एक शाख थी, कौम समूद भी उसी की शाख थी। ये तमाम जो है ये तो सेमेटिक रेसिस हैं। हज़रत याफिस की औलाद ने ये सेंट्रल एशियन माउंटेन्स का जो सिलसिला है उसको क्रॉस किया और शिमाल में चले गए, और शिमाल में जाकर दाएं बाएं फैल गए। फिर ये मैदान है, टंडरे के मैदान और फलाने मैदान और बड़े बड़े खुले मैदान हैं। तो गोया कि एशिया को दरमियान में जो सिलसिला को है तकसीम कर देता है, एक शिमाली हिस्सा है, एक उसका उसके जनूबी हिस्सा है। ये शिमाली में चले गए और जाकर फिर फैलने में वो मशरिक की तरफ आए तो चीन और हिंद चीनी तक ये सारी कौमें जो है ये येलो रेसिस, ये उन्हीं की नस्ल से है। और मगरिब में चले तो रूस, और रूस से होकर रूस के साथ मिलता हुआ इलाका है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साथ, फिर वहाँ से वो उतर के और यूरोप के भी जो ये मगरबी ममालिक हैं, एंग्लो सेक्शंस जो हैं, ये भी दर हकीकत उसी से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उतरे हुए लोग हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का भी खास तौर पर शिमाली इलाका, और पूरा ये रूस का इलाका, और पूरा सहराए गोबी, और पूरा चीन, और वहाँ तक जो है हिंद चीनी तक, ये याफिस की नस्ल है। याफिस के जिन बेटों के नाम तौरात में आए हैं, कई नाम है, वो कोई एक दो नहीं, उनमें गॉग एंड मैगॉग भी है, तोबाल भी है, मॉस्क भी है। मॉस्क एक शख्स का नाम है, और मॉस्को हो सकता है कि उसी ने आबाद किया हो और वहीं से वो नाम बना हो। तोबाल और बाल्टिक सी जो है इस एरिया के अंदर जो है, बाल्टिक स्टेट्स, तोबाल उनके एक बेटे का नाम था। ये तौरात के अंदर नाम दिए गए हैं, गॉग एंड मैगॉग, याजूज माजूज, ये भी उन्हीं के बेटों के। ये तमाम अक़वाम जो है ये वहशी हैं, और ये ताख्त व ताराज करना, लूट मार करना, ये इनका तरीका है, और इनका है जिक्र जो यहाँ पर हो रहा है। ये जो सैलाब आया था, कॉलोनियल सैलाब जो हम पर आया था, जिसमें कि ये एंग्लो सेक्शंस थे, ये सब के सब जो हैं ये इसी नॉर्डिक रेसिस से हैं, ये भी याजूज और माजूज की नस्ल हैं। एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप के से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था। एशिया और अफ्रीका को इन्होंने फतह किया, कॉलोनाइज किया। अब अगरचे उनकी वो बिसात एक दफ़ा तो लपेट दी गई है, वो वापस चले गए हैं, इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अभी उनके जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके ज़रिए से, या बैंकों के ज़रिए से, IMF के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से इनडायरेक्ट हुकूमत है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन यह है कि अभी एक और जो सैलाब इनका आने वाला है वो आता है अहवाल क़यामत के मामलात में। आर्मगेडोन के बाद जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुकेगा और यहूदियों का ख़ात्मा हो चुकेगा, और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे।
اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر۔ اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فَمَسْتَعُوا يَظْهَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا اور پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں، جو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا، اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے۔ ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کسی یعنی ایک پورے یوں سمجھیے نسل کا نام ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے۔ یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی، مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا، مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہیں کی چمک دمک، یہیں کی رونقیں، یہیں کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو واقعی بہت زبردست ہے اور بہت یاجوج ماجوج کے بارے میں کافی معلومات ہے اس ویڈیو میں، اور مجھے بہت خود اچھی لگی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو ہے، اور آپ لوگوں یہ ایک دفعہ لازمی دیکھو، آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کافی معلومات آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں اور یہ ویڈیو اچھی لگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔